بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کے 5 ستون ہیں جس پر اسلام کی بلڈنگ استوار ہے، کھڑی ہے۔ شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، پھر وہ نماز کی ادائیگی کرے، پھر زکوٰۃ ادا کرے، وحج البیت وصوم رمضان، اور پھر اللہ مال دے، اللہ پیسہ دے، طاقت دے، استطاعت دے تو زندگی میں ایک مرتبہ اللہ عز و جل کے گھر کا حج کرنا، اور اللہ اگر رمضان کا مہینہ ہماری زندگی میں آئے تو اس رمضان کے مہینے میں روزے رکھنا۔ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ عبادت کی نیت سے کھانا پینا چھوڑنا اور اپنی بیوی سے ہم بستری چھوڑنا ثواب کی امید رکھتے ہوئے طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک یہ عمل روزہ کہلاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اسلام کا تعارف کرواتے ہوئے، بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کے 5 ستون ہیں جس پر اسلام کی بلڈنگ استوار ہے، کھڑی ہے۔ اور یہ یاد کر لیجئے، ان ستونوں میں سے اگر کسی نے کسی ایک کا انکار کیا تو اس نے اسلام کی بلڈنگ کو گرا دیا۔ اب وہ 5 چیزیں کیا ہیں جس پر اسلام کی یہ بلڈنگ کھڑی ہے؟ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ سب سے پہلی چیز، اسلام کی بنیاد جس پر مسلمان جس کا اقرار کرنے کے بعد ایمان کے دائرے، اسلام کے دائرے میں داخل ہوتا ہے، وہ لا الہ الا اللہ کی گواہی کہ اللہ عز و جل کے علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی معبود برحق نہیں، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم مالک عز و جل کے سچے رسول، اللہ کے بندے۔ یہ پہلی چیز ہے جو اس کو تسلیم کر لے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، پھر وہ نماز کی ادائیگی کرے، پھر زکوٰۃ ادا کرے۔ جو توحید کو سمجھے، اسلام اس کو دوسری چیز کی دعوت دیتا ہے، اور وہ چیز نماز کا قیام۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ کو یمن کی طرف روانہ کرتے ہوئے دعوت کا اسلوب سکھاتے ہیں، اے معاذ، سب سے پہلے ان لوگوں کو جس چیز کی دعوت دینا وہ لا الہ الا اللہ کی دعوت،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو قبول کرنے کی دعوت، اگر یہ اس کو مان لے پھر ان کو نماز کی دعوت دینا، اگر نماز کی دعوت کو مان لے تو پھر ان کو زکوٰۃ کی دعوت دینا۔ تو یہ حدیث بھی ہمارے سامنے اسلام کے ستون گنوا رہی ہے۔ سب سے پہلے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے اقرار، پھر نماز کی ادائیگی، پھر مالک عز و جل اگر مال دے تو اس میں سے زکوٰۃ ادا کرنا، وحج البیت وصوم رمضان، اور پھر اللہ مال دے، اللہ پیسہ دے، طاقت دے، استطاعت دے تو زندگی میں ایک مرتبہ اللہ عز و جل کے گھر کا حج کرنا، اور اللہ اگر رمضان کا مہینہ ہماری زندگیوں میں آئے تو اس رمضان کے مہینے میں روزے رکھنا۔ یہ چوتھا رکن ہے جس پر روزے فرض ہو، جو روزہ رکھنے کی استطاعت رکھتا ہو اور پھر وہ رمضان کے روزے نہ رکھے، جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو اور پھر وہ زکوٰۃ ادا نہ کرے، اس نے اسلام کے ستون کو گرا دیا، اور جس نے اسلام کے ایک ستون کو گرا دیا اس کی اسلام کی بلڈنگ گر گئی۔ اسی لیے ابو بکر رضی اللہ عنہ وارضا جب زکوٰۃ کا انکار کرنے والوں سے جہاد کے لیے اعلان کرتے ہیں تو صحابہ کہتے ہیں اے اللہ کے پیارے حبیب محمد علیہ السلام کے پہلے خلیفہ، کیا تو ان سے جنگ کرے گا، ان سے جہاد کرے گا جو نماز پڑھتے ہیں، جو حج کرتے ہیں، جو روزے رکھتے ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضا فرمانے لگے ہاں میں ان سے جنگ کروں گا جو زکوٰۃ اور نماز میں فرق کریں گے۔ اللہ کی قسم اگر ایک رسی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتے تھے مجھے دینے سے انکار کریں گے، اس رسی کے لینے کے لیے بھی میں جہاد کروں گا، کیونکہ اسلام کے 5 ستونوں میں سے اگر کسی نے ایک کا انکار کیا تو وہ اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے، اس کی یہ بلڈنگ گر جاتی ہے۔ 2 ہجری کے اندر مالک عز و جل کی طرف سے یہ روزہ اہل ایمان پر فرض ہوا۔ قرآن حکیم بیان فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے اہل ایمان تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے۔ یہ روزے رکھوانے کا مقصد کیا ہے؟ تمہیں صبح سے شام تک بھوکا اور پیاسا رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تمہارے دل میں اللہ کا ڈر، اللہ کا تقوی، اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، اللہ کی عبادت کا مفہوم تمہارے دلوں میں اتر جائے۔ پانی حلال ہے، کھانا حلال ہے، پاک ہے، موجود ہے، کمرے کے اندر تنہا ہو کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن رمضان کے دنوں کے اندر اس پانی کو اپنے پیٹ میں نہیں اتارتے، اس کھانے کو حلق سے نیچے نہیں اتارتے۔ کیوں؟ اللہ کے ڈر کی وجہ سے۔ یہ اللہ ٹریننگ کورس کروا رہا ہے، تربیت کر رہا ہے۔ یہ رمضان کا 1 مہینہ باقی مہینوں کے لیے ہمیں راستہ اور منہج دے رہا ہے کہ اگر تم اللہ کے حکم سے دن کے اندر حلال چیزوں سے باز آ جاتے ہو تو افطاری کرنے کے بعد اللہ نے جو چیزیں حرام کی ہیں اس سے بھی باز آ جاؤ۔ اس روزوں کا مقصد، اس عبادت کا مقصد لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا ہو، اللہ کا خوف اور تقوی پیدا ہو کہ پانی ہے تو حلال، لیکن چونکہ میں روزے سے ہوں